اگر آپ نے ون لائنر امیر اہل سنت کی تعریف کرنی ہو تو آپ ون لائنر امیر اہل سنت کی تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ اس دور کا اگر بلال دیکھنا ہے، حضرت بلال دیکھنا ہے، یعنی حضرت بلال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حضرت بلال ایک کردار کا نام ہے، کردار کا نام ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت بلال کسی منفرد فرد واحد کا نام نہیں ہے۔ حضرت بلال ہر دور میں بدلتے رہے۔ حضرت بلال کی شخصیت کبھی مولانا روم نے اختیار کی ہے، حضرت بلال کی شخصیت کبھی مولانا عبد الرحمن جامی نے اختیار کی ہے، سبحان اللہ، حضرت بلال کی شخصیت کبھی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے اختیار کی ہے، سبحان اللہ، کبھی خواجہ عبد اللہ احرار نے اختیار کی ہے، کبھی خواجہ عبد الخالق غجدوانی نے اختیار کی ہے، اور کبھی میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سبحان فاضل بریلوی نے اس شخصیت کو اختیار کیا۔ اور اس دور میں اگر کسی نے اختیار کیا ہے تو وہ امیر اہل سنت، سبحان امیر دعوت اسلامی نے اختیار کیا۔ یعنی اس دور کا بلال دیکھنا ہے تو وہ آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے سنت کا سایہ عاطفت چرخ اہل سنت پر عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی سے یہ میں کھلے لفظ میں کہوں کہ مجھے یوں سمجھیے کہ جنون کی حد تک محبت ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے مسلک کا وہ بیڑا اٹھایا واہ واہ واہ۔ کہ جب بڑے بڑے آستانے حافظ صاحب، میں بنیادی طور پر یہ رقیق القلب آدمی ہوں، بڑے بڑے آستانے جب صحابہ کی توہین کرنا، بالخصوص حضرت معاویہ کو برا بلا کہنا، اور آج بھی کہتے ہیں، اللہ مان۔ اس وقت نبی پاک کے اس مظلوم صحابی کی عظمت کا جھنڈا اٹھانا اور کوئی وجہ نہیں۔ اور پھر میں جس شخصیت سے محبت کرتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آج اگر میرے سینے میں کچھ عشق رسول کی شمع ہے، کچھ عشق اہل بیت کی شمع ہے، یا کچھ عشق صحابہ کی شمع ہے، واہ واہ، اس کی بنیادی وجہ اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ امیر اہل سنت اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے پڑھو، اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ان پر بند ہیں، تو وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت ہیں، اللہ اکبر، اللہ جنہوں نے نہ صرف عقیدے کا تحفظ کیا، جی، بلکہ اگر پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک کا عشق بھی گھول گھول کے اپنی تحریروں کے اندر لوگوں کے دلوں میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی شاہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھنا بھی سب کے بس کا کام نہیں تھا، تو اس دور میں تعلیمات اعلیٰ حضرت کا نفاذ، یعنی اس کا امپلیمنٹ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک کرنے کا جو سبب بنے، وہ امیر اہل سنت ہے۔ بالکل آپ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یعنی کہ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، علماء میرے سر کا تاج ہیں، وہ عالم دین جو باقاعدہ اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھتا، وہ جب پڑھتا تو اسے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اسے دقت ضرور ہوتی ہے، بہت محتاج جملہ، واہ واہ۔ ہاں، اور وہ طالب علم جو صرف اردو کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ لوں گا، وہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ، وہ بالکل اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری بات، اگر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا نفاذ اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنے مریدوں کے ذریعے سے، اپنے جامعہ میں اور اپنے ادارے میں تیار کردہ علماء کے ذریعے سے، اور اپنی خانقاہ، میں فیضان مدینہ کو خانقاہ سمجھتا ہوں، کیا کہنے ہیں، یہ خانقاہ ہے، یہ ہے خانقاہ، یہ آستانہ ہے، جی ہاں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ اپنی آستانے میں تیار کردہ صوفیہ کے ذریعے سے، یہ جتنے علماء ہیں بڑے بڑے، یہ سب صوفیہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیہ ایسے نہیں ہوتے ان کے سروں پر سینگ نہیں لگے ہوتے، جی، بلکہ وہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ بہت اچھے۔ ان کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی، کوئی شخصیت، کوئی ذات، کوئی ہستی اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پرچار کر رہی ہے تو اسے دنیا امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔